لیکن ہم خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں خود کو بیوقوف بنا کے, واہ 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 ہم نے خود کو بیوقوف بنا لیا. پاکین دوستی شوشاں ٹوٹا پوپا چوچا تھا. وہ ایک بولے دنیا کا, ایک تو چھوٹی چیز کو بناتا نہیں ہے پاکستان, دنیا کا سب سے بڑا سولر پارک. آپ بول رہے ہو کہ آپ دنیا کی عظیم ترین قوم ہو, تو آپ کیوں بھیک مانگتے ہو ان کے آگے؟ پھر نہیں کیوں بھیک مانگتے ہو؟ نہیں بھائی خان صاحب کی نہیں لگاؤ, یہ خان صاحب کبھی بھیک نہیں مانگتے. یہ آ گیا یہ بندہ جو بائیڈن صاحب, پلیز آپ کال کر لیں سر, یقین کریں راتوں کو جاگتا ہوں, آپ کے نہ بلو ٹھیک آتے ہیں نہ سر آپ کا فون آتا ہے. آئی لو یو جو بائیڈن, پلیز پاکستان کو فون کر لو, $150 کا ہو جائے گا ایک دفعہ, ایک کال. لیکن ہم خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں خود کو بیوقوف بنا کے, واہ 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 ہم نے خود کو بیوقوف بنا لیا. اچھا پھر آ جائیے یہ سورج, شمسی توانائی بولتے ہیں ہم شمسی توانائی سے, یہ ایک ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے. کیا ایسٹ ہے ہمارے پاس؟ دنیا میں شمسی توانائی کے شعبے میں کافی کام ہو رہا ہے. اچھا یہ شمسی توانائی بڑے اسکیل کے اوپر بڑے پاور پلانٹ کے اندر پاکستان میں ایفیشنٹ ہوگی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو یہ ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے میں اس کے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ایکچولی 3 میجر ڈیزرٹ ایریاز, تھر پارکر چولستان, تو بڑے یہ ایریاز ہیں. یہاں پر ہمیں ڈیزرٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ رین فال کی بنیاد پر ہوتا ہے. رین فال تب نہیں ہوتی جب بادل نہیں گرجتے, تو اس حساب سے, یا گرجتے برستے نہیں ہیں, تو وہاں پر اس کا مطلب وافر مقدار کے اندر سورج موجود ہے. تو یہ 3 ایریاز ہمارے پاس ہیں, یہاں پر ہم شمسی توانائی اپنے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن شمسی توانائی کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے اس کے اوپر ہم نے کوئی ورکنگ نہیں کی. اس کے اندر پاکین دوستی شوشاں ٹوٹا پوپا چوچا تھا, تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ایک بولے دنیا کا, ایک تو چھوٹی چیز کو بناتا نہیں ہے پاکستان, دنیا کا سب سے بڑا سولر پارک. وہ دنیا کا سب سے بڑا سولر پارک, قائد اعظم سولر پارک, ابھی اس کا ایک جزوی حصہ بنا ہے. ایک تو پتہ نہیں یار کہ کیا بیماری ہے, یہ کیا پاگل پن ہے, دنیا کا سب سے بڑا. ارے بھائی تم بندے کے پتر بن جاؤ, تم اپنے ملک کے اندر کچھ نہ کچھ بنا لو. دنیا کا سب سے بڑا, ایشیا کا سب سے بڑا, ہر بات پہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ شوبھا نہیں دیتا. یہ پاکستانی وہ شوبھا نہیں دیتا اس طرح کی حرکات کرنا. اسے اوچپن کہتے ہیں, یہ اوچپن ہے. اوچپن نہیں کریں آپ, بندے کے پتر بنیں. تو پھر اس کے بعد آ گئی ہوا سے, پکھی سے بجلی بنانا. میرے بھی فاضل مہمان آئیں گے تو میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا. اس پہ بہت ڈسکو ڈانس کیا, پاکستان ایئر کوریڈور, پاکستان ایئر کوریڈور. ریزلٹ ہمیشہ کی طرح پپو فیل. پپو فیل پر جماعت میں پاس, اگلی جماعت چڑھ جاتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج کس موضوع کے اوپر پروگرام کیا جائے. عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہمارے ملک کی معیشت کی ہوئی ہے. حکومتی نمائندگان زبردستی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے, پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آ رہا, نہ یہ غریب لوگوں کو یقین آ رہا ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. کیوں بھائی, آپ سب کو لگتا ہے پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے تو میں آپ کو روک نہیں سکتا. لگتی تو انسان کو بہت ساری چیزیں ہیں, کیفیت پہ ہوتا ہے نا. تو انسان پہ خصوصی طور پر کبھی کبھار کیفیت طاری ہو جاتی ہے, تو کبھی کبھار جن بھی چڑھ جاتا ہے. نہیں ادھر نہیں جانا. تو کیفیت کی بات ہوتی ہے کہ کیفیت کے اندر بندے کو مہنگائی محسوس نہ ہو. وہ کیفیات ایسی کیفیت ہوتی ہے بھائی کہ جہاں پر آپ کے اوپر اثرات مرتب نہ ہو. ایک بھوکا ننگا آدمی خود کو دولت مند ظاہر کرنے کی کوشش کرے, آپ کو ماننا پڑے گا. کالا آدمی خود کو گورا ظاہر کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح ایک بدترین معیشت ہو, اس کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے آپ اسٹوپڈ قسم کی باتیں کر لیں, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. کون آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ کہہ دیں. اور پاکستانیوں کا تو شیوا ہی یہی ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ, کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا بس نہ چلے. پاکستان میں گفتگو کا آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے, پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک ہے. اچھا تو باقی لوگ چھولے مرمرے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے, ساری دنیا سے آپ بھیک مانگتے پھرتے ہو. جہاں شیخ دکھ جائے وہاں شیخ کے آگے, یا شیخ ادھر تو دیکھنا, یا شیخ ادھر تو دیکھ. تو آپ بول رہے ہو کہ آپ دنیا کی عظیم ترین قوم ہو, تو آپ کیوں بھیک مانگتے ہو ان کے آگے؟ پھر نہیں کیوں بھیک مانگتے ہو؟ نہیں بھائی خان صاحب کی نہیں لگاؤ, یہ خان صاحب کبھی بھیک نہیں مانگتے. خان صاحب کبھی ملک کے لیے کچھ نہیں مانگتے. ایسے نہیں لگایا کرو خان صاحب کو. خان صاحب کو نہیں لگاؤ, شیخوں کو لگاؤ, صرف شیخوں کو لگاؤ.
تو ہم شیخوں سے جب مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحب کہ صاحب ہماری یہ مجبوری ہو گئی, ہماری یہ پریشانی ہو گئی, ہم کو پیسے دو, ہم کو پیسے دو, ہم کو پیسے دو. ہاں, امریکہ کیا کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم کو پیسے دو. جب امریکہ کہتا ہے نہیں ہم پیسے نہیں دیں گے, ہمارے لیے کام کر کام نہیں کریں گے ہم. جیسے میں ایک دفعہ ایک فقیر کے پاس کھڑا ہوا تھا, فقیر مجھے کہتا ہے دے 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 دے. میں نے کہا ابے یار کو نوکری کر لے, تو ہٹا کٹا ہے. کہہ رہا ہے نوکری تو کر, میرے کو پیسے دے. میں نے کہا یار ایسا ہے, یہ تم فقیر ہو کیا ہو؟ تو یقین کرو لعنت دیتا ہوا گیا وہ. اچھا گڑبڑ ہو گئی. یہ آ گیا یہ بندہ. جو بائیڈن صاحب پلیز آپ کال کر لیں سر, یقین کریں راتوں کو جاگتا ہوں, آپ کے نہ بلو ٹھیک آتے ہیں نہ سر آپ کا فون آتا ہے. آئی لو یو جو بائیڈن, پلیز پاکستان کو فون کر لو, $150 کا ہو جائے گا ایک دفعہ, ایک کال. یقین کرو جو بائیڈن صاحب میرا بس چلے تو میں اپنی کالج کی گرل فرینڈ کے آگے اتنی منتیں نہ کرتا جتنی میں آپ کے آگے منتیں کروں. پلیز ایک کال کی بات, ایک کال. اچھا اب میں کال کرتا ہوں, آپ پک کر لینا پلیز, کیونکہ آپ پک کرو گے کال اور ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے. کیونکہ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں, ان کی سمجھ فہم سے باہر ہے. معذرت کو میں بیچ میں جذبات میں بہہ جاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آج کل ہر کوئی اس ملک کے اندر جذبات میں ہی بہہ جاتا ہے, تو میں بھی جذبات میں بہہ گیا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ ملک کی معیشت درست خود بخود آٹومیٹک ہو جائے گی اگر وہاں سے ٹیلی فون کال آ جائے. کیونکہ میرے پیا گئے ہیں, آپ نے سنا ہوگا گانا تھا, میرے پیا گئے رنگون, وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون. تو یہ ٹیلی فون نہیں کر رہے وہ ہمیں, ایک ٹیلی فون کی مار ہے. یقین کریں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں رائے دیجیے. نہیں تو اگر انہوں نے دھمکی دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو دے کے گئے, زیادہ امکان وہی ہے. اچھا دیکھیں آپ, بات آؤٹ ہو جائے گی. آپ نے 19 نومبر کی تاریخ دی اور اگلے دن انہوں نے پیسے دیے. یقین کریں کسی اور سے دلوائے لیکن دلوا دیے. آپ مانے نہیں مانے آپ کی مرضی ہے. بالکل. درست. علی ناصر صاحب بات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. آپ دیکھیں نا, جو آپ نے کچھ حقیقت پسندانہ باتیں کی ہیں اور نام لیا جذبات کا, یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ حقیقت پسندانہ باتیں تھیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے دور میں معیشت میں اتنی زبردست خرابیاں آئیں کہ معیشت روح و زوال رہی. لیکن 30 جون 2021 کے بعد جو تباہ کاریاں آئیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ خود حکومت پاکستان, ہمارے مشیر خزانہ صاحب اور IMF دونوں اس بات پہ متفق نظر آتے تھے کہ اگر IMF کا قرضہ منظور ہو جائے اور پاکستان کو قسط مل جائے, اس کے بعد بھی روپیہ گرتا رہے گا اور معیشت بحران کی طرف جاتی رہے گی. الا یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ اور آپ کو پیسے مل جائیں, کیونکہ خرابیاں اتنی زیادہ آ گئی تھیں. تو اگر آپ کو ایک قسط ملنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا. تو یہ بات کے شواہد موجود ہیں کہ IMF نے یہ کہا کہ جی ہم تو آپ کا قرضہ منظور کر کے قسط دے بھی دیں گے, مگر پہلے آپ کچھ اور پیسوں کا انتظام کریں دوست ملکوں سے. تو اس کے لیے بھاگ دوڑ بہت پہلے شروع ہو چکی تھی, اور یہ ایک نجاتی پیکج ہے جو پاکستان کو ملا ہے. اور اس نجاتی پیکج کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ حکومت نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ مستحکم نہیں تھی, کیونکہ آپ نے تو مستحکم بنانے کے لیے نجاتی پیکج کے لیے آپ بھاگے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مشیر خزانہ صاحب یا وزیر خزانہ جب جا رہے تھے واشنگٹن, تو پہلے انہوں نے سعودی سفیر سے ملاقات کی, وہاں جا کے امریکہ جا کے سعودی وزیر خزانہ سے کی, پھر پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے سعودی عرب, اور شوکت ترین وہ مذاکرات چھوڑ کے وہاں آئے اور وہ نجاتی پیکج حاصل کیا ہے. جس کے بعد آپ دیکھیں گے اگلے چند گھنٹوں میں IMF کا قرضہ منظور ہو جائے گا. تو حکومت کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا کہ جی ہماری معیشت مستحکم تھی. مستحکم کرنے کے لیے تو آپ نے یہ نجاتی پیکج لیا ہے. میں دیکھتا ہوں ہمیشہ کہتے ہیں, جب بھی کہتے ہیں پاکستان دنیا کی عظیم ترین قوم ہے, تو سر یہ بات تو اچھی نہیں لگتی کہ اپنے دعوے جو بھی کریں آگے کچکول لے کر گھومیں. یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ بادشاہ ہاتھ میں کچکول پکڑ لے اور کہے کہ صاحب میں ملک کی بادشاہت سنبھالے ہوا ہوں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی بری ریپوٹیشن دنیا کے سامنے جا رہی ہے, کیونکہ ہم جگہ جگہ مانگتے پھر رہے ہیں, اور اچھی بات نہیں ہے. لیکن ماضی کے اندر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم کبھی کسی سے نہیں مانگیں گے, کبھی کسی کے آگے ہاتھ